السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات جو ہیں، جس رخ پر جا رہے ہیں، جس قدر ہندوستان کے ماحول میں اور یہاں کی فضا میں سڑن پیدا کیا جا رہا ہے، خطرناک طرح سے زہر کو گھولا جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی بے چینیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، انسانیت بے چین پریشان ہے، سسک رہی ہے کہ ایسے ناگفتہ بے حالات میں ہم کیا کریں۔ مذہب اسلام نے ایسے پرخطر ایام اور ماحول میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس تعلق سے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، ایسے حالات نہ جانے کتنوں مرتبہ بگڑے اور سدھرے، حالات بگڑتے ہی ہیں ہمیں اور آپ کو سدھارنے کے لیے۔ ہم سدھر جائیں، حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ جب جب ہم بگڑیں گے حالات بگڑیں گے۔
دیکھو رمضان میں ہم نے کتنی محنت کر لی ہے، ہم نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، اتنے مجاہدات اور ریاضات رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیے ہیں، اب مزید 11 مہینے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 11 مہینے تک اب ہمیں اور کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ریاضات و مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، توبہ و استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی ہم نے رمضان میں رو لیا، اتنی عبادتیں کر لی ہیں کہ وہ 11 مہینے کے لیے کافی ہو جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، جو مذہب ہمیں بنیادی تعلیم یہ دیتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مسلمانوں اللہ کی عبادت مکلف ہونے سے لے کر کے موت تک کرتے رہو۔ رب العالمین نے جب سے تمہارے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے، اس وقت سے لے کر کے جب تک موت نہیں آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسی مذہب کے ماننے والے رمضان کی عبادتوں پر اتنا فرحاں ہیں، اتنا مغرور ہے کہ مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مساجد کے جا کر کے آپ سروے کر لیں، ویران، سارے مساجد ویرانی کے ماتم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یقیناً ہم امت محمد ہیں، بڑا پیارا بڑا پاکیزہ مذہب ہمیں ملا ہے، ایسا مذہب ہمیں ملا جو کسی اور کو، ایسا دین ہمیں ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اس دین کی ناقدری کرنا یہ موجب عذاب ہے۔ بہرحال تو حالات بگڑتے ہی ہیں، ہمیں اور آپ کو سدھارنے کے لیے، راستے پر لانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ تو ایسے ناگفتہ بے حالت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں کہ حالات سدھر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون سی ذات ہے جو پریشان حال لوگوں کی فریادوں کو، ان کی پکاروں کو سنتی ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکلات پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے۔ کون سی ذات ایسی ہے، کون سی ذات ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتی ہے، زمین کا جانشین بناتی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کائنات کے لوگوں کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کیا اللہ کو کوئی پارٹنر بھی ہے؟ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک بھی ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ حالات بگاڑنے والا، حالات سدھارنے والا، حالات کو توازن پر لانے والا، حالات کو بہتر سے بہتر بنانے والا، حالات کو بدتر سے بدتر بنانے والا اکیلا اللہ۔ لیکن ہائے کائنات کے لوگوں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم۔ یہ آیت کریمہ مکی زندگی کے تناظر میں نازل کی گئی جب صحابہ کرام حیران اور پریشان تھے، بے بس تھے، مجبور تھے۔ ایسے بے بسی کے ایام میں اللہ رب العالمین سے فتح و نصرت کی امیدیں لگا کر کے بیٹھے تھے۔ انہی ایام میں عرش والے نے بے بس مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، انہیں پیغام دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کائنات کے لوگوں کون سی ذات ایسی ہے جو مصیبتوں میں تمہاری پکار کو سنتی، تمہاری فریاد کو سنتی، تمہاری پریشانیوں کو حل کرتی؟ یعنی اللہ ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو مت بھولو، تمہاری مدد کرے گا۔ حالات بگاڑا اسی نے اور سدھارے گا بھی وہی، اور حالات جو بگاڑا ہمارے اور آپ کے اخلاق اور
بدترین کردار کی بنیاد پر، دین سے دوریوں کی بنیاد پر، تو سدھارے گا بھی وہی۔ اللہ رب العالمین نے پریشان صحابہ کرام کو، بے بس صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں، یہ حالات جو بگڑے ہیں سدھریں گے بھی۔ ایسے بے بسی کے عالم میں ہمارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو مصیبتیں صحابہ کرام پر آئی تھی۔ ایسے پریشان کن ایام میں صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو توڑا نہیں، مساجدوں کو ویران نہیں کیا بلکہ مسجدوں کو آباد کیا، اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ سے روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری سنائی، انہیں بشارت سنائی، انہیں تسلی دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں۔ آج تم پریشان ہو، بے بس ہو، لیکن جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ رب العالمین سے جو تم تقرب حاصل کر رہے ہو، یہی تمہارے اعمال تم کو ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے تم کو نکالیں گے۔ آج تم بے بس ہو صحیح، لیکن اگر تم اچھے بن کر کے رہے، سچے مسلمان بن کر کے رہے، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری روئے زمین پر تمہارا سکہ چلے گا، پوری روئے زمین پر تمہارا اقتدار قائم ہوگا، پوری روئے زمین کے تم سلطان بنائے جاؤ گے۔ تم کو اس دھرتی پر جو میں نے چنا، بنایا، پیدا کیا، تمہارے وجود کا مقصد تمہیں سلطان بنانا ہے، زمین کا خلیفہ بنانا ہے، زمین کا جانشین تم کو بنانا ہے، لیکن نیک بن جاؤ۔ یہ حالات جو دیکھ رہے ہو سدھر جائیں گے، اچھے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے رونے والے بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ امت مسلمہ جن آزمائشوں سے، جن مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ان مشکلات سے نکلنے کا دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کا، ان چیلنجز کا جواب دینے کا، ان حالات کو سدھارنے، سنوارنے اور سنبھالنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ آزمائشوں میں گھرنے کے بعد افراد امت اگر رب العالمین سے روئیں، رب العالمین سے گڑ گڑائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے رحم نہیں، اپنے بندوں کو نامراد نہیں کرتا ہے، بلکہ رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے رب العالمین مشکلات سے باہر نکالے گا۔ حالات کتنوں آزمائشوں بھرے کیوں نہ ہو، حالات کتنوں ناموافق اور نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنوں ناگفتہ اور کتنوں چیلنجز بھرے کیوں نہ ہوں، ہم دعا کرنا نہ بھولیں، رب العالمین سے رونا نہ بھولیں۔ رمضان گیا، اللہ نہیں گیا ہے، مذہب اسلام نہیں گیا ہے، مذہب اسلام وہی ہے، وہی رہے گا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ رمضان چلا گیا، رمضان کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آزاد ہوئے، ہم صرف روزوں سے آزاد ہوئے ہیں، دین سے آزادی نہیں ملی ہے۔ مشکلات میں گرنے کے بعد افراد امت اگر رب العالمین سے روئے اور گڑ گڑائے تو رب العالمین جو ہے مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ حالات کتنوں بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ہماری دعائیں ناموافق حالات میں، نامساعد حالات میں، ناگفتہ حالات میں امیدیں پیدا کرتی ہے۔ جہاں راستے نہیں ہوتے ہیں، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں راستے کھل جاتے ہیں۔ ہمارا دشمن اگرچہ پاورفل ہے، ہمارا دشمن اگرچہ ناقابل تسخیر ہے بظاہر، لیکن ہم دعا تو کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ماحول کو سازگار بنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں اور کتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج اگر حالات سے نمٹنا چاہتے ہیں، حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رونا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اعجز الناس من عجز بالدعاء عن الدعاء، سب سے بیکار انسان، سب سے ناکارہ اور گھٹیا انسان وہ ہے جو دعا نہ کرے
اور ایسے دعا نہ کرنے والوں سے جو یہ سمجھ رہے ہیں بڑے خوش فہمی میں مبتلا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، طاقت و قوت کی کمی نہیں ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو عرش والے نے دردناک رسوا کن عذاب کی جو ہے وعید اور دھمکی سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا کرنے سے کتراتے ہیں، جو مجھ سے فریاد کرنے سے کتراتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کو ذلیل کر کے رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے بعد جیسے امام نے سلام پھیرا اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ سنت تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ اب دوسرے لوگ ہمیں ہم پر طنز کرتے، تانا دیتے کہ اہل حدیث تو سنت ہی نہیں پڑھتے۔ نعوذ باللہ، اس میں مسلک کا کوئی قصور نہیں، قصور مسلک والوں کا ہے، جماعت والوں کا قصور ہے، مسلک کا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے ہاں سنت ہے الحمدللہ، جو سنت کی اہمیت کو جانتے ہیں، جو سنت سے محبت کرتے ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد ہی یہاں سے نکلتے ہیں، جو سنتوں کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں، وہ اس کی جو ہے جب تک ادا نہیں کرتے مسجد کو نہیں چھوڑتے۔ سنتوں کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں، دعا تو دور کی بات ہے، تھوڑا نماز کے بعد میں جو اذکار ہیں، جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دیا، جو ثابت ہیں قرآن اور سنت سے، وہ ہم سے نہیں ہو، پر اتنی تیزی سے ابھی جیسے فرض نماز ختم ہوگی، جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے اتنی تیزی سے بھاگیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی طوفان آنے والا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اب آرام سے چین و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنے آئے، احسان کرنے تھوڑو آئے ہیں، اپنا نام لکھوانے تھوڑو آئے کہ نام لکھوا کر کے تیزی سے بھاگ جاؤ۔ 5 منٹ اور بیٹھ جائیں گے کیا نقصان ہو جائے گا، کیا بگڑ جائے گا؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں، منانے میں 5 منٹ اور لگا لے رہے، اپنی تقدیر کو بہتر بنانے میں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز مانگنے کے لیے 5 منٹ بیٹھ جا رہے ہیں، کیا نقصان ہو جا رہا ہے؟ اپنے سماج اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے، قوم اور ملت کے حالات کو سدھارنے کے لیے، ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے 5 منٹ بیٹھ کر کے اللہ سے اگر رو لیتے، گڑ گڑا لیتے، کیا نقصان ہو جاتا؟ یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی مدد گریہ وزاری سے آتی ہے، اللہ کی مدد جو ہے رونے اور گڑ گڑانے سے آتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد دعا مناجات سے آتی ہے۔ جب لوگوں میں دعا کا ماحول پیدا ہوگا، لوگوں میں دعا کرنے کا ماحول بنے گا، تب عرش سے رب العالمین کی مدد نازل ہوگی، تب وہ ہماری مدد کے لیے جو ہے آسمان سے غیبی مدد نازل فرمائے گا، ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آسمان سے غیبی مدد نازل فرمائے گا۔ کب؟ جب ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کے، اپنی عبادت کی جگہوں پر، نماز کی جگہوں پر، سجود کی جگہوں پر بیٹھ کر کے کم سے کم اللہ سے دعا کر لیں، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ ہم اپنے بندوں کو سدھارنے کے لیے چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں، یعنی الارم کی گھنٹی بجاتے تاکہ سوئے ہوئے بندے جگ جائیں۔ الارم کی گھنٹی، الارم کیوں سیٹ کی جاتی، کیوں لگائی جاتی؟ جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ جس کو نماز فجر کی فکر ہوتی، پرواہ ہوتی ہے یا کہیں جانا ہوتا تو الارم سیٹ کر لیتا، وقت متعینہ پر ہمیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا۔ جب ہم فکر مند ہوتے ہیں 1 ہی گھنٹی میں بیدار ہو جاتے، لیکن جب گھوڑا بیچ کر کے بالکل گہری نیند میں سو جاتے، کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہوتی، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، تو الارم بجتی رہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم الارم بجاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا تمہیں عذاب دیتے ہیں، سدھارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، لیکن افسوس صد افسوس میرے بندے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھی مجھ سے روتے نہیں، مجھ سے گڑ گڑاتے نہیں، مجھ سے تضرع نہیں کرتے، مجھ سے گریہ وزاری نہیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ جب میرا عذاب نازل ہوا، اگر میرے بندے مجھ سے گڑ گڑائے ہوتے،
تو میں عذاب کو ان سے ٹال دیتا, مصیبتوں سے ان کو بچا لیتا, مصیبتیں ان پر سے ہٹا دیتا. جو آزمائشوں کے بادل منڈلا رہے ہیں, جو مشکلات اور پریشانیوں کے بادل ان پر گھرے ہوئے ہیں, ان کو ہم ٹال دیتے. لیکن ولیکن قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. عذاب کا کوڑا برسنے کے بعد بھی, عذاب نازل ہونے کے بعد بھی یہ جاگتے نہیں, یہ بیدار نہیں ہوتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, چونکہ شیطان نے ان کی بد کرداریوں کو, ان کی بدعمالیوں کو, ان کی بدفعلیوں کو ان کے نظر میں بہتر اور مزین اور خوشنما بنا دیا کہ بہت اچھا کر رہے ہو. نماز چھوڑ دیے, شیطان جو ہے خوش کر دیا, کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, اللہ تو غفور رحیم ہے, الرحمن الرحیم ہے. وسوسے شیطان ڈالتا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ معاف کرنے والا سب معاف کر دے گا. شیطان اس جرم کو, اس غلطی کو, اس گناہ کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا. ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ ہی نے تو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بڑا رحیم ہے, بڑا مہربان, بڑا کریم ہے. وہ تو بخش دے گا, وہ تو بندوں سے بہت محبت کرتا. شیطان وسوسے ڈالتا, 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, کیا تجھ کو نہیں معاف کرے گا, بعد میں توبہ کر لیں گے ہم. ایسے خیالات ذہن میں پیدا کرتا ہے شیطان, اور توبہ کرنے سے ہم رک جاتے ہیں, رونے گڑ گڑانے سے رک جاتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا, یہ حالات ہندوستان جو ہے ہمیں اور آپ کو بیدار کر رہے, ہمیں اور آپ کو چوکنا کرے. اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں, یہ الارم کی گھنٹی ہے. اگر ابھی جگے نہیں, اپنے تعلقات کو عرش والے سے مضبوط نہیں کیے, اپنے تعلقات کو رب العالمین سے بہتر نہیں بنائے, رب العالمین سے تقرب حاصل نہیں کیا, رب العالمین سے قریب نہیں ہوئی, یاد رکھنا کبھی بھی اٹھنے کا مہلت اور موقع نہیں ملے گا. چونکہ اللہ نے کہا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, ایسا کیوں نہ ہوا جب میرا عذاب ان پر نازل ہوا, میرا قہر جب ان پر برسا, میرے عذاب کا جب کوڑا ان پر برسنے لگا. اگر یہ تضرع کیے ہوتے, یہ عاجزی کیے ہوتے, یہ روئے ہوتے, یہ گڑ گڑائے ہوتے, یہ فریادیں کیے ہوتے, ان کی فریاد کو میں سنتا, ان پر سے جو مصیبتوں کو میں ٹال دیتا. رب العالمین نے ایک جگہ نہیں, قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہی پیغام دیا. تو حضرات, حالات بگڑتے ہی ہیں سدھارنے کے لیے. اگر ابھی نہیں سدھرے تو اس سے خطرناک دن دیکھنے کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں. حالات کو اگر سدھارنا ہے تو رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ان کو عذاب دیا, فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا تَضَرَّعُونَ, میرا عذاب نازل ہونے کے بعد بھی اتنے ڈھیٹ اور اتنے کٹھور بن گئے کہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں, اپنے رب سے روئے اور گڑ گڑائے نہیں. یہ تمام آیات کریمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے سامنے جھکانے کے لیے عذاب نازل کیا. جھک جاؤ اللہ کے سامنے, حالات خود بخود سدھر جائیں گے. فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ, اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں, اپنے رب کے سامنے جو ہے گریہ وزاری نہیں کی. پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے سامنے جھکانے کے لیے, اپنے سامنے رلانے کے لیے یہ حالات کو بگاڑ دیا. رونا شروع کر دے, اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دے, انشاءاللہ العظیم حالات خود بخود. ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ کیا نام, ہمیں پروٹیسٹ اور مظاہرات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, لائٹ یہ دیکھ رہے ہیں, لائٹ کی روشنی پورے مسجد کو منور کر کے رکھی, اس کا کنیکشن کٹ جائے, ذمہ داری کیا ہے, لائٹ کو کیسے لانا ہے, اجالا بنا, کنیکشن کٹ گیا, اندھیرا آ گیا. اب پھر سے اگر مسجد کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اب مظاہرات مت کرو, روڈ پر مت جاؤ, کورٹ اور کچہریوں کا چکر مت لگاؤ. یہ کورٹ اور کچہری میں بیٹھنے والے ظالم حکمراں ہماری نہیں سنیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوڑے ہوئے یہ ظالم کتے ہیں, ہماری کچھ بھی نہیں سنیں گے. ذرہ برابر بھی ترس اور رحم نہیں آئے گا. یہاں پر جا کر کے مدد کی بھیک اور مدد کا گہار مت لگاؤ. جو کنیکشن ہم نے کاٹا ہے, ہم غور کریں کہ کنیکشن کہاں کٹا ہے, بجلی کی سپلائی کہاں رکی ہے. جہاں پر کنیکشن کٹا ہے اسی کنیکشن کو جوڑ دو, انشاءاللہ العظیم. اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹک فری مسجد روشن ہو جائے گی. یہ بلب جو ہے روشنی دینا شروع کر دے گا. کنیکشن جو ہمارے کٹے, حالات کو سدھارنا ہے, اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لو اللہ تبارک و تعالی سے, حالات بہتر بن جائیں گے. حضرات, ہماری اپنی انفرادی زندگی ہو, ذاتی زندگی ہو, یا سماجی اور قومی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, ہر قسم کے مشکلوں سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے.
आजिज़ी है, तदर्रो है, अल्लाह के सामने झुकना है। दुश्मनों की तदबीरों का, उनके प्लान को मिस करने का, नाकाम करने का सबसे मौसर जरिया, सबसे मजबूत और बेहतर जरिया, सबसे कामयाब तरीन जरिया दुआ है। हर मुश्किल से दुआ के जरिए से निकल सकते हैं, चाहे वो अपने घरेलू मामलात हो, अपनों के मामलात हो, गैरों के मामलात हो, सामाजिक मामलात हो, मुल्की पैमाने पर हालात हो। तमाम हालात, तमाम मुश्किलात को बेहतर बनाने का, तमाम मुश्किलात से निमटने और निकलने का सबसे मौसर जरिया दुआ है। आप अंबिया किराम की ज़िंदगी को हम और आप देखें, चाहे वे उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो, ज़ाती मामलात हो, या इज्तिमाई और कौमी मामलात हो, तमाम मामलात में अंबिया किराम दुआ का सहारा लेते। इतने हालात बदतर हैं, उसके बावजूद, जानने देखने के बावजूद भी, तो अफसोस सद अफसोस, कौम शुएब थी और दीगर कौमें, उन पर भी अजाब नाजिल किया अल्लाह ताला ने, छोटे छोटे अजाब नाजिल किया। अजाब को जब देखते थे बदली की शक्ल में, तो वो नाचना गाना शुरू कर दिए कि अजाब ये थी तो अभी बारिश होगी, मजा आएगा, खूब मजे से नहाएंगे। यही हालत हमारी हो चुकी है। अजाब देखने के बाद भी अपनी नजरों से देख रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की और इस्लाम, अहले इस्लाम की बगावत हो रही है, इस्लाम को मिटाने की प्लान और साजिशें हो रही हैं। सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी ये उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कि कोई गैबी मदद नाजिल होगी। याद रखना, अगर हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो गैबी मदद की उम्मीद कभी भी मत करना। आज भी गैबी मदद नाजिल हो सकती है, लेकिन गैबी मदद वाले तो बनो, उस लायक तो बनो, बदरी सहाबा जैसे बन जाओ, उनके किरदार, उनके अखलाक जैसे बनो, जैसा उनका किरदार था, जैसा उनका यकीन था, जैसा उनका सब्र और तहम्मुल था, जैसा उनकी इबादत और रियाजतें थी, हमारे अंदर भी वो पैदा हो जाए। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीम आसमान से गैबी मदद नाजिल होगी। अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन ने नुज़ूल मदद की कसम नहीं खाई, ममानियत की कसम नहीं खाई कि अब हम मदद नाजिल नहीं करेंगे। मदद तो कभी भी नाजिल करेगा। फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार। अब भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बदरी सहाबा जैसा ईमान और यकीन तो पैदा करें। कदम कदम पर अंबिया किराम दुआएं कर रहे हैं। पैगंबर जिन हालात से गुजर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए, हालात को तवाज़ुन पर लाने के लिए कदम कदम पर दुआ का सहारा ले रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक कुरान ने वाज़ेह किया, 950 साल तक मेरे बंदे नूह ने अपनी कौम को दावत व तबलीग देते रहे, अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो कौम बजाय उनकी दावत को कबूल करने की उनकी बगावत करती रही, मुखालफत करती रही कि नूह ऐसा है, नूह वैसा है, नूह के अंदर ये खराबियां, ये दावत के काबिल नहीं है, बहुत सारे जो जराइम इसके अंदर हैं, बहुत सारी गलतियां इसके अंदर है। बजाते खुद न जाने कितने इल्जामात उन पर आयद किए जाते थे। आज भी हमारे कौम की हालत यही है। हमारे कौम की हालत बिल्कुल हूबहू टू कॉपी वही है। बजाय दावत को मानने के, अपने अंदर सुधार पैदा करने के, हमारी नजरें, हमारी उंगलियां दूसरों पर उठती है। कभी अपने ऊपर नहीं उठी कि तू कैसा है, तू कैसा है, कभी भी नहीं। हमारे साथ में अपना दोस्त आना है, शराब भी पीता, ज़िना भी करता, चोरी भी जो है करता है, वो गुटखा नहीं, हर गलत काम करता, वो अपना दोस्त है। कभी भी हमने उससे नाराजगी का इजहार नहीं किया। लेकिन कोई बेचारा दीनदार और मुत्तकी आदमी, परहेजगार, अगर उससे कोई एक गलती हो जाए, रिश्ता तोड़ने लगे। अगर उसने तो जाकर के उसकी क्या नाम है, सूदखोर के घर पे खाना खा लिया, सारा ऐब उसमें नजर आ गए। एक गलती कर दिया, सारा ऐब नजर आने लगा, रिश्ते टूटने लगते हैं। हमारे अपने सब कुछ गलत काम करते, कभी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ये हमारा खुलूस है, ये हमारी पाकीज़गी, हमारा तकवा है, ये है हमारी सच्चाई। न जाने कितने अहबाब मामूली गलती पर रिश्ते तोड़ लेते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि रिश्तों को संभालना चाहिए, रिश्तों को बचाना चाहिए।
मामूली जिन बातों की कोई हकीकत नहीं होती, अफवाहों को लेकर के एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता, दूरियां बना लेता, खाना पानी बंद कर देता, सलाम कलाम छोड़ देता। ये हमारे समाज और मुआशरे की हालत है। यही हालत कौम नूह की थी। वो अपने अइम्मा से ऐसा करते थे। हजरत नूह जब उनको दावत देते थे, हजरत नूह ने उनके वाक़ये को, उनकी मेहनतों को रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, क़ाल रब्बी इन्नी दाअवतु क़ौमी लैलन व नहारा, बारे इलाहा मैंने तेरे बंदों को दिनों रात समझाया, दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, या अल्लाह ये तेरे बंदे मेरी दावत को नहीं मानते, कबूल नहीं करते, भागते ही रहते हैं, मेरी दावत की बगावत और मेरी दावत की मुखालफत ही करते रहते। एक लंबा शिकवा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से किया और पूरी शिकायतें रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह का तज़किरा किया। कुरान मुक़द्दस पारा नंबर 29 सूरह नूह के अंदर हजरत नूह ने कहा, या अल्लाह मैंने बड़े खुलूस के साथ तेरे बंदों को तेरी बख्शिश की तरफ बुलाता रहा, लेकिन ये तेरे बंदे राह फरार इख्तियार करते रहे। इनकी हालत तो इतनी बदतर हो चुकी है, अल्लाह अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि दावत की बात ही ना सुने, अपने ऊपर कपड़े डाल लेते ताकि नूह की नजर ही ना पड़े। ये बहुत बदतर हो गए हैं। या अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। इनमें से अल्लाह किसी काफिर को रहने बसने वाला न छोड़, अगर छोड़ेगा तो इन काफिरों में फासिक व फाजिर पैदा होंगे और वो फासिक व फाजिर जो है लोगों को गुमराह करेंगे, इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छोटी सी दुआ ने पूरे कायनात का नक्शा बदल दिया। अल्लाह ने बयान फरमाया उनकी दुआ के नतीजे में, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, जो अज़ाब अर्श वाले ने नाजिल किया पहाड़ के बराबर था, पहाड़ के बराबर था। दुआ छोटी सी थी। फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर, इलाही तेरे बंदों को समझा समझा करके मैं आजिज आ चुका, बेबस हो चुका, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले ले, अपने पकड़ में ले ले। हजरत नूह की दुआ को अर्श वाले ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजा, अज़ाब नाजिल होना शुरू हो गया। फफ़तहना अब्वाब अस्समाइ बिमाइन कल्मुहिर, अल्लाह ने बयान फरमाया नूह की दुआ को मैंने कबूल कर लिया। आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल शुरू कर दी, जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे। देखते ही देखते पूरी कौम उस अजीम तूफान के जद में आ गई। पूरी की पूरी कौम को अर्श वाले ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। छोटी सी दुआ, छोटी सी दुआ। आज हम दुआ की कोई वैल्यू, कोई मकाम ही नहीं समझते। छोटी सी दुआ पूरी कौम का नक्शा बदल दिया। पूरी कौम जो है नूह को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कायनात का नक्शा, पूरे तारीख इंसानी का सबसे अजीम और भयानक तूफान कायम कर दे छोटी सी दुआ। अगर आज हम भी दुआ करने लग जाए कि अल्लाह ये तेरे बंदों, तेरे नेक बंदों के साथ ये क्या कुछ हो रहा है, तेरे मजहब के साथ ये क्या कुछ हो रहा है, या अल्लाह इन जालिमों को या तो हिदायत दे दे या तो इन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। जायज़ है दुआ करना, मजलूमों की मदद की दुआ करना, मजलूमों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरियादें करना, जालिमों की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। ऐसा नहीं कि नाजायज़, जायज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, फ़िरौन के शर से बचने के लिए मिस्र को छोड़ा, मिस्र से निकले, मदियन में पहुंचे। कोई शनासाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने पहचानने वाला नहीं, कोई अपना नहीं। कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन नबी थे, उन्हें यकीन था कि जहां रास्ते नहीं होते, दुआ एक ऐसा जरिया है, जहां रास्ते बज़ाहिर नहीं होते वहां रास्ता खोल देता है। फौरन दुआ के लिए अर्श वाले के दरवाजे को खटखटाया। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो कुछ तू नाजिल कर दे आज मैं उसका मोहताज हूँ, उसकी ज़रूरत है मुझे। इधर दुआ हज़रत मूसा ने की, आसमान से मदद नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। हज़रत मूसा का बुलावा उस जानिब से आया जिनकी इन्होंने मदद की थी, जिनके जानवरों को इन्होंने पानी पिलाया था। याद रखना, जहां सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, रब्बुल आलमीन वहां भी दरवाजे खोल देता है, वहां रास्ते खोल देता है। बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन दुआ करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अज़ीम रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह रास्ता खोलने के लिए वादा किया।
انبیاء علیہ السلام اپنی ذاتی زندگی، سماجی زندگی، قومی زندگی، اجتماعی زندگی، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے قدم قدم پر دعا کر رہے. ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، قدم قدم پر دعا. اور دعا ہتھیار کیسے بنتے، دعا کے ہتھیار کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کیسے کیا جائے. نبی کی زندگی کو دیکھو، جب بھی حالات بے قابو ہوتے تھے، چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کی 63 سالہ زندگی میں جب بھی حالات بے قابو ہوئے، فوراً اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سہارا لیا اور دعا نے فوراً اپنا رنگ دکھایا. مسلمانوں کی مدد کی گئی. مشرکین مکہ کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی، شرارت پہ شرارت، مسلمانوں پر ظلم کرتے جا رہے تھے. ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ کے نبی نے ٹھان لیا کہ ان کے غرور کو کچلنا ہے. عرش والے کے دروازے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹکھٹایا، اپنے ہاتھ کو دراز کیا، اللہ رب العالمین سے رونا شروع کر دیے. اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر ویسے قحط نازل فرما جیسے قوم یوسف پر تو نے قحط نازل کر دیا تھا. کس کے حق میں بد دعا ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کے حق میں. اللہ قوم یوسف والا قحط سالی ان پر مسلط کر دے. رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، آپ کی بد دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. ادھر آپ نے دعا کی، ادھر رب العالمین نے مشرکین مکہ پر اتنا خطرناک اور بھینکر قحط نازل فرمایا، وہ درختوں کے پتے اور چمڑیاں کھانے پر مجبور ہو گئے. بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے، نظریں کھولتے تھے، تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو یقین تھا یہ حالات جو بگڑے ہیں، مکہ والوں پر جو قحط نازل ہوا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں. فوراً ابو سفیان بھاگے ہوئے مدینہ آئے، کہنے لگے یا محمد اسألک باللہ والرحم، اے محمد ایک تو اللہ کا واسطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دوسرا ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دو، اللہ حالت کو سدھار دے گا. اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا کیا مشرکین مکہ کے حق میں. اللہ رب العالمین نے قحط سالی کو ختم کر دیا مشرکین مکہ کے اوپر سے. صرف ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات آپ کے 63 سالہ زندگی میں، ایک نہیں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. جب بھی مسلمانوں پر مکے کے اندر یا مدینے کے اندر یا پوری دنیا میں کہیں بھی نبوی زندگی میں ظلم ہوا ہے، تو کمزور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے، ظالموں کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ کے نبی نے رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے. مکے کے اندر کچھ کمزور مسلمان تھے، مکے والے انہیں ہجرت کرنے سے منع کر رہے تھے کہ تم مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کمزور تھے بیچارے. اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، آپ کو علم ہوا کہ ہمارے کچھ نادار اور کمزور اور مجبور مسلمانوں کو مکے کے جو کافر جو ہے انہیں قید کر کے رکھیں، مکے سے نکلنے نہیں دے رہے. اللہ کے نبی نے فوراً مدینے میں بیٹھ کر کے رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اللہم انجی ولید ابن الولید، اللہ کے نبی نے کہا بار الہ، یہ ولید بن ولید کو جو ہے غیر مسلموں کے، جو دشمنوں کے مشرکین مکہ کی کسٹڈی میں ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہم انجی ولید ابن الولید وسلمۃ بن ہشام، اور سلمہ بن ہشام کی حفاظت فرما. وعیاش بن ابی ربیعہ، اور اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کی ان کے ظلم سے حفاظت فرما. والمستضعفین من المؤمنین، اور اے اللہ ہمارے جو بھی کمزور مسلمان بھائی دشمنوں کے کنٹرول میں ہے، دشمنوں کے گرفت اور ان کی قید میں ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے قہر سے، ان کے زبر اور ظلم سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اور اے اللہ اللہم اشدد وطاعتک علی مضر، اے اللہ قبیل مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے، ان پر قوم یوسف والا قحط نازل فرما. اللہم لعن علی لحیان ورعلان وزکوان وعصی وعصت اللہ ورسولہ، اے اللہ قبیل لحیان پر، رعلان پر اور زکوان پر اور قبیل عصی پر اللہ اپنی گرفت اور اپنی لعنت کا برخا برسا دے. انہوں نے تیرے بھی اور تیرے نبی کی مخالفت کی ہے، نافرمانیاں کی ہے.
جب بھی حالات بے قابو ہے، اللہ کے نبی نے ایک ایک ظالم کی تباہی کے لیے اس کا نام لے لے کر کے بد دعا کیا، ایک ایک مظلوم مسلمان، کمزور مسلمان کی حفاظت کے لیے نام لے لے کر کے دعا کیا، اللہ اس کمزور مسلمان کی، کمزور بھائی کی حفاظت فرما، اس ظالم کو تباہ و برباد کر دے، اس ظالم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، انبیاء کرام کی پوری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، حالات کو جب بھی سدھارنے کا انہوں نے ٹھانا فوراً دعا کرنا شروع کر دیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی نعرے بازی نہیں کیا، کوئی کسی آفس کسی کورٹ کا چکر نہیں لگایا، جب بھی وہ حالات کے سدھارنے کا ٹھانا انہوں نے فوراً عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا، کیونکہ حالات کا کنٹرول ورس پر بیٹھنے والا رحمان ہے، وہاں بیٹھ کر کے حالات کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے حالات کو بگاڑ رہا ہے۔ حالات سدھارنا چاہتے ہیں، حالات کا بہتر اچھے انداز میں اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی تحفظ چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو۔ یہ صرف بولنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں کہے جاتے ہیں، عمل کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ عملی جامہ اس کو ہمیں اور آپ کو پہنانا ہوگا، عملی جامہ جب تک پہنائیں گے نہیں، جب تک عمل میں لائیں گے نہیں، تب تک کوئی کام کی بات نہیں۔ ہم جیسے لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتے ہیں، چلا کر کے چلے جائیں گے، سننے والے چلے جائیں گے، لیکن یہ آنے والی معصوم نسلیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بدترین دن دیکھنے والے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے معصوم بچوں کی پرواہ اور فکر ہے کہ ہمارے بچے پاکیزہ دن دیکھیں، پرسکون ماحول دیکھیں، بہترین سماج دیکھیں، اچھا سماج دیکھیں، تو بہتر ہے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے آج ہی سے رونے کی ضرورت ہے، اور رونا ہوگا اللہ کے سامنے، تب جا کر کے حالات بہتر بنیں گے۔ خطوط کا مرحلہ شروع ہوا، یہ قبیلے ریلان، لحیان اور ریلان کے جو لوگ تھے نا، آپ جانتے ہیں، کئی بارہ آپ نے ان کے واقعات کو سنا ہوگا۔ یہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، لحیان والے اور ریلان والے، انہوں نے اپنے اسلام کا ڈھونگ رچا، کہا اے محمد ہم لوگ مسلمان ہو چکے، پورے گاؤں والے، اب دائیوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دائی حضرات کو بھیج دیجئے، وہ چل کر کے ہمیں اسلام کا طریقہ بتا دیں، اسلام سکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے فیور میں آگے تقریباً 70 حفاظ کرام کو جو ہے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیج دیا بطور دعوت کے، اور سب کے سب حافظ کرام تھے، حفاظ تھے، سب بھیجا۔ یہ ظالم لحیان اور ریلان والے جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان حفاظ کے ساتھ انہوں نے غدر کیا، دھوکہ دیا، اور سب کے سب کو انہوں نے ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ اللہ کے نبی کو جو پتہ چلا بہت دکھی ہوئے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے 5 وقت کی نمازوں میں پابندی کے ساتھ ہر نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ اللہ ان مظلوم بندوں کی حفاظت کرنے والا تو ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دے، ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا قہر نازل فرمایا ان پر۔ خطوط کا مرحلہ شروع ہوا، آپ کے خط کے ساتھ، آپ کے داعی کے ساتھ سب سے زیادہ جس ظالم نے گستاخی کی وہ قیصر روم کے بادشاہ نے، کیا نام ہے، ایران کے بادشاہ نے، اس نے سب سے بڑی گستاخی کی، آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا، اور پھاڑنے کے بعد میں قاصد کو بھگا دیا۔ اللہ کے نبی کو جو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ مزق رسالتی مزق اللہ ملک، اللہ جس طرح سے ظالم نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود اس کا سگا بیٹا شیروے اس کا باغی ہو گیا، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خلافت راشدہ میں ایران پورا کا پورا، ایران اور روم سب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی چھوٹی سی دعا نے سپر پاور طاقتوں کو نیست اور نابود کر دیا۔ یہ ہندوستان کی پاور اور طاقت کیا معنی رکھتی ہے؟ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بزدل بننے کی ضرورت نہیں۔ اسلام بزدلی کے خلاف ہے۔ اسلام بزدلی کی موت مرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام بہادری کی زندگی جینے کی تعلیم دیتا، شیروں والی زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے، بزدلی سے منع کرتا ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن گیدڑ نہیں ہوتا، مومن شیر ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ سے رونے اور گڑگڑانے والا، اللہ سے فریاد کرنے والا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ اسلام نے بہادر پیدا کیا ہے، بزدل پیدا نہیں کیا، اس لیے بزدلی سے منع فرمایا۔
اسی لیے کہا اگر اپنی جان حفاظت کرتے ہوئے مارے جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کا مقام عطا فرمائے گا. اپنی عزت کی حفاظت میں مارے گئے تو اللہ رب العالمین شہیدوں والا درجہ عطا کرے گا. جان و مال کے تحفظ میں مارے جاتے ہو, قوم اور ملت کے تحفظ میں مارے جاتے ہو, رب العالمین شہادت کا مقام عطا کرے گا, شہادت کا مقام عطا کرے گا. حضرات واقعات بہت سارے ہیں, بس آخری بات میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعا کرنا نہ بھولیں. کسی ایک کی دعا کو, کسی ایک کی فریاد پورے ملک کے تقدیر کو بدل سکتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے صف میں سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت کون بیٹھے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ براء بن مالک جیسی شخصیت ہمارے صفوں میں کون ہے. ہم کسی کے تقوی سے واقف نہیں ہیں, کسی کے خشوع سے واقف نہیں ہیں, کسی کے تضرع سے واقف نہیں ہیں. ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے صفوں میں کون پاکیزہ انسان بیٹھا ہے جس کی دعا, جس کی فریاد کو عرش والا جو ہے کبھی رد نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر کہ کچھ ایسے نادار اور غریب ہوتے ہیں, بظاہر بڑے فقیر ہوتے ہیں, بڑے کمزور ہوتے ہیں, بڑے بے بس ہوتے ہیں, اور بڑے ہی جو ہے غبار آلود ہوتے ہیں, اور نہایت ہی گندے اور میلے کپڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. اگر وہ فریاد کر دے رب العالمین ان کے فریاد کو رد نہیں کرتا ہے, فی الفور عرش والا ان کی دعا, ان کی فریاد کو شرف قبولیت عطا کرتا. خلافت راشدہ میں ایسے ہی واقعہ پیش آیا. مسلمان دشمنوں سے جنگ لڑ رہے, قریب تھا کہ مسلمان شکست کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, ہار جاتے. اتنے میں صحابہ کرام نے کہا او برا جلدی سے قسم کھاؤ, اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو, قسم کھا لو کہ اللہ کی قسم ہم یہ جنگ جیت کر کے رہیں گے. حضرت برا نے فی الفور کہا اللہ کی قسم یہ جنگ ہم جیتیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے قسم کی, ان کے اس معمولی قسم کی فریاد کی لاج رکھی. مسلمان جو جنگ ہار رہے تھے, ہاری ہوئی جنگ کو جو ہے رب العالمین نے جیت میں بدل دیا. تو ہم یہ نہیں جانتے مسلمانوں کہ ہمارے صفوں میں کون ایسا پاکیزہ انسان, پاکیزہ دل والا, ایسے خشوع اور خضوع والا, ایسا پرہیزگار انسان کون بیٹھا ہے جو بظاہر بہت غلط معلوم ہوتا ہے, بہت ہی میلا کچیلا معلوم اور محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. رب العالمین اس کی دعا کی بڑی قدر کرتا ہے, رب العالمین اس کی مناجات کی بڑا احترام کرتا ہے, اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. لہٰذا ہم ہر حالت میں دعا کرتے رہیں, دعا کرنا نہ بھولیں. اگر ہم حالات سے نمٹنا چاہتے ہیں, حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو بزدل بننے کی, ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس دعا کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں پابندی کے ساتھ, چاہے وہ نماز فجر ہو یا نماز عشاء ہو یا نماز عصر ہو. 5 وقت کی نمازیں عرش والے نے ہمیں دیا ہے, 1-2 وقت کی نمازیں نہیں کہ صرف جمعہ پڑھ لو کامیاب ہو گئے, یا صرف ظہر اور عصر پڑھ لو کامیاب ہو گئے. نہیں, 5 وقت کی نمازیں ہمیں پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی. جاگ رہے ہیں تو پڑھ لیے, سو گئے تو بستروں پر گزر گئی. اب فجر کی کوئی ویلو نہیں, چونکہ بستر پر سو گئے, اللہ تو معاف کرنے والا, سو نیند عذر ہمارے پاس موجود ہے, ایسی عذر اللہ کو مقبول نہیں ہے. آپ نے اٹھنے کی, بیدار ہونے کی کتنی کوشش ہے کہ بہرحال پابندی کے ساتھ ہم اور آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے, بڑے امید کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کائے کو وعدہ کرنا, چونکہ ابھی سے دل میں چور ہے تو وعدہ کیوں کرنا, جب دل میں گڑبڑی ہے تو وعدہ کیوں کرنا. پاکیزہ دل ہو کر کے ہمیں اور آپ کو یہاں آنا چاہیے. ہر شخص اللہ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ العظیم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. ابھی بھی تقریباً 80% لوگ خاموش ہیں. چند ہمارے بزرگوں نے بولا, اب پھر سے آپ وعدہ کریں انشاءاللہ العظیم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے, اپنوں کے لیے بھی دعا کریں گے, غیروں کے لیے بھی دعا کریں گے, ملک ہندوستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ العظیم. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی حالات بگڑے ہیں, اللہ اپنے رحمت سے ان تمام کے تمام بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعني و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رؤوف رحیم.